मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आओ कुरान पढ़ना सीखें तजवीद के साथ। इस कोर्स में हमने आज से सूरह यासीन के सीखने और सिखाने का सिलसिला शुरू किया है, क्योंकि बहुत से हजरात ने ये कहा कि हमें सूरह यासीन सिखाएं तजवीद के साथ, गलतियों की इस्लाह के साथ और तजवीद के कवायद की तरफ निशानदही करते हुए हम सीखना चाहते हैं। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखकर आज हम सूरह यासीन की शुरू की 7-8 आयात को पढ़ना सीखेंगे, हिज्जा के साथ भी और रवानी भी और ख़ूबसूरत आवाज़ में भी, और गलतियों की इस्लाह भी होगी, और नीज़ किस जगह पर तजवीद का कौन सा कायदा पाया जा रहा है इसकी भी निशानदही की जाएगी। तो आइए हम डायरेक्ट कुरान से देखकर पढ़ते हैं और वहीं इन सारी चीज़ों की तरफ निशानदही भी की जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि बहुत से हजरात हमारी वीडियोज़ को देखते हैं, पसंद करते हैं, और लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। इसलिए मेरी आप हजरात से गुजारिश है कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करके जो ऊपर लिखा है ऑल पर क्लिक करें। इससे ये होगा कि जब भी हमारी वीडियो अपलोड होगी तो आप सबसे पहले उसे देख सकेंगे। तो आइए अब हम पढ़ते हैं। यासीन, यासीन, यहाँ या के मुकाबले में सीन को थोड़ा ज़्यादा खींचेंगे। वल क़ुरआनिल हकीम, यहाँ वाव को लाम के साथ मिलाएंगे और नून भी यहाँ पर लाम के साथ मिलाएंगे। बीच में जो ये अलिफ है ये पढ़ा नहीं जाता है। इसमें सिंपल बात ये याद रखें कि जहाँ पर भी हरकत ज़बर, ज़ेर, पेश या इसी तरीके से जज़म की हरकत न लगी हो उस हर्फ को पढ़ा भी नहीं जाएगा। वल क़ुरआनिल हकीम, मीम साकिन होगा वक्फ करने की सूरत में। इन्नका लमिनल मुरसलीन, इन्नका नून में गुन्ना होगा, चूँकि नून मुशद्दद हो तो उस पर गुन्ना होता है, नाक से पढ़ेंगे। लमिनल, ला मिनल नहीं पढ़ेंगे या इन्ना का नहीं पढ़ेंगे, लमिनल मुरसलीन, मुर रा को मोटा पढ़ेंगे चूँकि रा साकिन से पहले पेश है। अला सिरातिम मुस्तकीम, अला, अला, अला इसको ज़्यादा नहीं खींचेंगे, एक ही अलिफ की बराबर खींचेंगे। सिरात, साद है, सिरा, रा को भी मोटा, साद को भी मोटा। सिरातिम, ता को भी मोटा पढ़ेंगे और ता के नीचे 2 ज़ेर की तनवीन है। इसे मीम के साथ मिलाकर जब पढ़ेंगे तो कायदा है कि जब 2 ज़ेर, 2 ज़बर, 2 पेश यानी तनवीन के बाद या नून साकिन के बाद अगर यूमिन जो 4 हुरूफ हैं या, वाव, मीम, नून, उनमें से कोई हर्फ आए तो उस वक्त वहाँ इदगाम होता है, यानी मिलाते हैं नून साकिन और तनवीन की आवाज़ को इन हुरूफ में, और साथ साथ में वहाँ गुन्ना भी होता है, नाक से भी पढ़ेंगे। सिरातिम मुस्तकीम, मुस्ताकीम, ता खींचेंगे नहीं, मुस्तकीम, क़ाफ़ है मोटा पढ़ेंगे, और मीम यहाँ साकिन होगा वक्फ करने रुकने की सूरत में। ये तजवीद के बुनियादी क़वाइद हम नूरानी कायदे वाली वीडियोज़ में सिखा रहे हैं। नूरानी कायदे वाली वीडियोज़ हमारे चैनल में, जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ अलग से इसका फ़ोल्डर बना हुआ है, तो वहाँ से आप उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें।
العزيز الرحيم تنزيل العزيز الرحيم تنزیل العزیز الرحیم. یہاں اخفا ہوگا چونکہ نون ساکن کے بعد زا آیا ہے حروف اخفا میں سے، اس لیے یہاں ناک سے پڑھیں گے. یعنی نون ساکن و تنوین کی آواز کو ناک میں چھپایا جاتا ہے، اس چھپانے کا نام ہی اخفا ہے. تنزیل العزیز الرحیم. رحیم را کو موٹا پڑھیں گے، حیم ہا ہے تو گلے کے بیچ والے حصے سے ادا ہوگا. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. تو میں بھی یہاں دیکھیے تنزیل کی طرح نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ذال آیا ہے، اس لیے یہاں بھی اخفا ہوگا. نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے، نون کو صاف نہیں پڑھا جائے گا. ذرا اسی کا نام اخفا ہے، آواز کو چھپانے کا، اور پھر گنہ بھی ساتھ میں ہوتا ہے. قومم میں وہی ادغام ناقص ہوگا جو ہم نے پیچھے بتایا. صراطم میں چونکہ دو زبر کی تنوین کے بعد یومن میں سے میم آیا ہے، اس لیے یہاں تنوین کی آواز کو دوسرے میم میں ملائیں گے. قومن یعنی دو زبر کی تنوین نہیں پڑھی جائے گی، قومم ایسے پڑھیں گے. ما انذرا میں مد منفصل ہے چونکہ ما میم الف زبر ما الف مدہ کے بعد پھر حمزہ ہے انذرا کا، یہ دوسرے کلمے میں ہے، یعنی ما الگ ہے انذرا الگ ہے، اس لیے یہاں پر مد منفصل ہوگا. اس کو کم سے کم ایک الف اور زیادہ سے زیادہ 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. انذرا یہاں بھی اخفا ہوگا، اور ذال ہے تو ذال جو ہے وہ زبان کی نوک کو دونوں دانتوں کے درمیان رکھیں گے. زرا نہیں پڑھیں گے. آباؤہم یہاں آبا با الف زبر با الف مدہ کے بعد او حمزہ جو ہے یہ یہاں پر مد متصل ہوگا چونکہ یہ ایک ہی کلمہ ہے، ایک ہی لفظ ہے، یہ حمزہ اپنی اصلی شکل میں ہے تو یہاں مد متصل ہوگا. ادھر زرا میں مد منفصل تھا، دونوں کو سیم کھینچیں گے 2 الف 3 الف کے برابر. ہم فہم یہاں میم ساکن کے بعد فا آیا ہے، یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، یعنی یہاں آپ غنہ نہیں کر سکتے ہیں، ناک سے نہیں پڑھیں گے. آباؤہم فہم ایسے نہیں پڑھیں گے، ہم فہم نہیں پڑھیں گے، میم کو ظاہر کر کے صاف پڑھیں گے. آباؤہم فہم غافلون. فہم غافلون میں بھی یہی اظہار شفوی ہوگا، یعنی فہم ایسے غنہ نہیں کریں گے. غافلون غافلون نہیں پڑھیں گے، غین ہے گاف نہیں ہے. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. لقد حق القول حقل قاف کو ڈبل پڑھیں گے اور پھر لام کے ساتھ ملائیں گے. قولو نہیں ہے، قولو ہے. علی اکثریہم، علی اکثارہم نہیں ہے، اکثریہم سا کو نہیں کھینچیں گے، اور علی میں وہی مد منفصل ہے. فہم لا یؤمنون، لا یؤمنون نہیں پڑھیں گے، لا یؤمنون. یہاں حمزہ ہے تو اس لیے یہاں تھوڑا سا جھٹکا ہوگا، لا یؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. إنا جعلنا في أعناقهم
انا جعلنا فی اعناقہم، فی یہاں پر بھی مد منفصل ہے، فی یا مدہ کے بعد حمزہ اعناقہم کا، اس لیے دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں مد منفصل ہوگا، 2 الف 3 الف کے برابر کھینچیں گے. یہ آناقہم نہیں پڑھیں گے، حمزہ عین زبر آ ہے تو پہلے حمزہ ہے پھر عین ہے. اعناقہم، پہلے آ ہے پھر عین، اعناقہم، قی ہے قاف ہے موٹا پڑھیں گے. اغلالا، یہاں پر بھی اخفا ہوگا، 2 زبر کی تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا آیا ہے، اس لیے یہاں پر تنوین کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے. اغلالا، لن نہیں پڑھیں گے، اغلالا لن. فہی، فہی فاہی نہیں ہے، اغلالا فہی، فہی الی الاذقان، الل، یہ جو الل ہے لام، لام کو آگے والے لام کے ساتھ ملائیں گے. یہ جو یا کی شکل ہے اسی طرح الف ہے یہ نہیں پڑھیں گے. الی الاذقان، حمزہ ذال ہے، از از زے نہیں ہے، از. یہ حروف کے مخارج، حروف کو نکالنے کا طریقہ ہم نورانی قاعدے والی ویڈیوز میں سکھا رہے ہیں، وہاں آپ سیکھیں. الی الاذقان، قا، قاف الف زبر قا. فہم، یہاں بھی دیکھیے فہم، یہاں میم ساکن کے بعد دوسرا میم آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر ہوگا ادغام شفوی. ادغام شفوی کہتے ہیں کہ جب میم ساکن کے بعد دوسرا میم آ جائے اس وقت یہاں ادغام ہوتا ہے، یعنی میم کو دوسرے میم میں ملا دیتے ہیں. تو پڑھیں گے فہم اور ساتھ میں غنہ بھی ہوگا، فہم مقمحون. مق قاف ہے قلقلہ ہوگا، قاف طا با جیم دال، ان 5 حروف میں قلقلہ ہوتا ہے، یعنی آواز ٹکر کھا کے الگ ہوتی ہے. محون، ماہون، میم کو نہیں کھینچیں گے، محون ہا ہے تو گلے کے بیچ والے حصے سے ادا ہوگا. تو جہاں بھی آیت کریں گے وہاں ہر جگہ آخری حرف ساکن ہوگا. ماشاءاللہ. اسی طریقے سے ان آیات کی مشق کریں، بار بار سنیں اور پھر سن کر کے اپنی زبان سے بھی دہراتے رہیں تاکہ یہ آیات آپ کی زبان سے بہترین طریقے سے ادا ہو سکیں. اللہ تعالی ہمارے لیے سیکھنا سکھانا آسان فرمائے اور مستقل استقامت کے ساتھ سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے.